قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قرآن کہتا ہے اور اللہ بے شک جتنے لوگ بھی قبروں میں ہیں سب کو دوبارہ اٹھائے گا، جو بھی قبروں میں ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کا تذکرہ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر ہے۔ میں اپنی بساط کے مطابق ہی عرض کروں، 30 پاروں میں قرآن کے کوئی پارہ ایسا نہیں جو قیامت کے ذکر سے خالی ہو، کوئی پارہ نہیں ہے۔ ہر پارے میں قرآن پاک میں قیامت کا ذکر ضرور آیا ہے۔ میرے عزیزو، مسلمان کے لیے جب یہ بتایا گیا کہ قیامت کا آنا حق ہے تو اب اس کے متعلق معلومات بھی حاصل کرنا مسلمان کا ہی فریضہ ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے یہ قیامت کیا چیز ہے، کیسے آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا۔ مختصر سی باتیں بیانات میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معاشرے میں اپنے مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں جو جان ڈال دی، ان کے درمیان کون سی ایسی چیز جو سب سے زیادہ ان کے دلوں کو موہ لیتی تھی؟ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موعظت حسنہ جو آخرت پر میرے آقا بیان کرتے ہیں۔ آخرت پر میرے آقا کے کثرت سے بیانات ہیں جس کی وجہ سے دل موم ہو جاتا تھا، نرم ہو جاتا، یہاں تک کہ اگر کوئی زور سے ہنستا بھی تھا تو حضور یہ پوچھتے تو نے آخرت کی کتنی تیاری کر لی، آخرت کی تو نے کتنی تیاری کر لی۔ ہر بات کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت سے جوڑ کر کے رکھا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کا تذکرہ اتنا فرمایا۔ میں آپ کو ایک بات چیلنج کے ساتھ کہہ دوں، اگر ہمارے اسلامی عقیدے میں قیامت کا ذکر نکال دو تو اسلام پورا کھوکھلا ہو جائے، ختم ہو جائے گا۔ کیوں جانتے ہیں؟ ہمارا سارا دار و مدار قیامت سے جڑا ہوا ہے۔ آج آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈر ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ آپ چوری سے بچتے ہیں تو اسی بات سے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ہمیں سب کو 14 صدیوں سے اسی بات کا ڈر سنایا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سامنے لائے گا۔ جو پوری سورہ ہے زلزال، اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں زلزلے آ جائیں گے اور اپنی بوجھل چیزیں سب زمین باہر نکال دے گی، یومئذ تحدث اخبارها، اور یہ وہ دن ہوگا کہ زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں خبر دے گی باہر، جو کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اسے امانت کے طور پر دیا۔ اور پھر یہ آیت میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جماعت در جماعت لوگوں کو لایا جائے گا میدان میں، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا۔ یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اسی نے ہم سب کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر قیامت کا تصور نکال دو، آخرت کا خوف نکال دو، تو پھر آدمی جو چاہے وہ کرے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نکل جائے، اللہ سے ڈر نکل جائے، تو جو چاہے وہ کر لے، جو چاہے کر لے۔ میرے عزیزو، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا تصور، آخرت کا خوف۔ کاش ہم اپنے بچوں کو پولیس، بڈھے اور بڈھیوں اور گڈھیوں سے ڈرانے کی بجائے آخرت کا ڈر لگاتے۔ سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بچپن کی بات ہے، دونوں میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، جھگڑ پڑے، اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس دونوں آئے۔ ابھی دونوں کی شکایت چل ہی رہی تھی، ماں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا میں یہ نہیں جانتی کہ تم میں سے پہل کس نے کیا، غلطی کس نے کیا، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ تم سے روٹھ جائے ایک دوسرے کو منا لو۔ سبحان اللہ، یہ بچوں کی تربیت ہوتی تھی۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں بچوں کی تربیت میں بھی 4 سال کے 5 سال کے بچوں کو یہ ڈر سنایا جاتا تھا کہ اللہ کہیں تم سے روٹھ نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام کا پورا مدار آخرت پر ہے۔ ہم یہاں جو جی رہے ہیں اسی انتظار میں تو جی رہے ہیں، ہماری اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ میں یہ قیامت کی تذکرے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت ہے کیا اسلام میں۔ قرآن پڑھو آپ، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کے متعلق بیانات فرمائے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، کھڑکا دینے والی۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل دہلا دینے والی، تو کیا جانے کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے۔ قیامت کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، اور پھر
کیسے آئیں گے وہاں پر؟ سورہ کہف میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم صف در صف لائے جاؤ گے، صف در صف لائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا ویسے اٹھائے جاؤ گے، بغیر لباس کے آؤ گے، قیامت کے دن بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے۔ اس کے متعلق حدیث میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر لباس کے ہوں گے؟ کیا اس کا معنی ہے؟ کیا ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہاں لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ کون کس حالت میں، کیونکہ اپنے اوپر جو پڑی ہوئی ہے وہ کہاں کس کا جسم دیکھ رہا ہے۔ عزیزان اکرام وقار، یہ قیامت کے متعلق رب تعالیٰ نے پھر فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب زمین پوری ہلا دی جائے گی اور اللہ کے فرشتے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور وہ صف کے صف لگا کر کھڑے ہو چکے ہوں گے، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی پھونک ماری جائے گی، یہ سور کے بارے میں ہے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پہاڑوں کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ قرآن کی آیتیں میں صرف برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج پھٹ جائے گا اور تارے بکھیر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ سورج پھٹ کر کے انگارے اگل رہا ہوگا، جو بھی ہوگا، زمین اٹھا دی جائے گی، پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے۔ یہ تمام معاملات قیامت کے ہیں کہ کس طرح آنے والی ہے۔ دل دہلا دینے والی جو بات آئی اس پر میں نے یہ تفسیر عرض کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا القاریعۃ ملقاریعہ، وہ دل دہلا دینے والی ہے، تم کیا جانو کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے۔ میرے عزیزو، اتنی باتیں جو میں نے عرض کیا، یہاں ایک پٹاخہ اڑے تو کتنوں کا دل دھڑکتا ہے، وہ قیامت کے سور پھونکے جائیں تو نہ جانے کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے دل دہلیں گے۔ ہاں، دل ہی نہیں دہلیں گے۔ سنو، قرآن کہتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا جب تم دیکھو گے حاملہ عورتوں کے بچے باہر نکل آئیں گے۔ قیامت کے دن کے متعلق وتضع كل ذات حمل حملها، اپنا حمل باہر نکال دے گی عورت، ڈر کے مارے بچے باہر نکل چکے ہوں گے۔ اب اندازہ کرو دلوں کا حال کیا ہو چکا ہوگا۔ یہ قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا قیامت بہت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ اور 17ویں پارے میں رب تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں، ابھی بھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آیات بینات ہیں قرآن عظیم کی، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو یقینی طور پر بیان فرمایا، یقین کے ساتھ جانا قیامت آنی ہے۔ اب یہ جب ہمارا عقیدہ بنا تو اب ہم آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ یہ علم تو ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس سیکیور رکھا، محفوظ رکھا۔ قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ کے نزدیک اس کا علم ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ علم کسی کو دوں گا بھی نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ہاں، اللہ کے پاس ہے اس کا علم، لیکن وہ اپنی عطا سے چاہے تو اپنے رسول کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، کسی کے ذہن میں بات نہ رہے کہ رسول کو معلوم نہیں تھا۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کسی رسول کسی نبی کو نہیں معلوم، لیکن رب کے بتانے سے جس رسول کو بھی چاہے علم ہو جائے گا، کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کو نہیں۔ 21ویں پارے کی آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی۔ ويعلم ما في الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کون کس زمین پہ مرنے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم دوسروں نے بھی بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں خود خط کھینچ کر کے بتایا ہے کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا، اور خود بخاری اور مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں
کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، ہم اس کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. علامات الصغرا، علامات الکبرا. قیامت کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. چھوٹی نشانیاں تقریباً آج تک، ابھی جو میں بیٹھا ہوں اس دن تک میں سمجھتا ہوں پوری ہو چکی، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. اور ان میں سے بعض ہو سکتا ہے ہو رہی ہوں، میں اپنے علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں. اب سنیں، یہاں میں پہلے یہ گتھی سلجھا کر کے آگے اس بحث کی طرف آ جاتا ہوں. یہاں پر کچھ لوگ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ رسول کو قیامت کا علم نہیں تھا. دیکھو حضور نے نہیں بتایا، یہ سوالات ہو گئے. اور وہ شخص جو آیا تھا وہ اٹھ کر کے چلا گیا. حضرت عمر پریشان سے باہر جا کر کے دیکھے، وہ نہیں نظر آیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے. تو محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو دین کا علم دینا تھا، اس لیے جبرائیل آئے. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جس کو قیامت کا علم نہیں ہے تمہارے نزدیک، میں آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کا علم بھی نہیں مانتے، معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں مانتے، میں ان سے یہ کہتا ہوں جو رسول قیامت کب آئے گی یہ نہیں جانتے، لیکن آنے سے پہلے کی ساری علامتیں جانتے ہیں. 100 سال بعد کیا ہوگا وہ بھی بتا رہے ہیں، 400 سال بعد کا بھی بتا رہے ہیں، 500 سال کا بھی بتا رہے ہیں، 1400 سال کے بعد کا بھی بتا رہے ہیں. جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر 100 سال بعد ہونے والی بات بتا رہے ہیں، وہ قیامت کا علم کیوں نہیں جانتے؟ تو پھر اگر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر جانتے تھے تو کیوں نہیں بتایا؟ اے نادان سن، اللہ اس کے رسول کے کچھ راز ہیں جو عوام کے لیے نہیں ہے. تم قرآن میں اٹھا دو، ہر آیت کا ترجمہ تمہیں بھی نہیں معلوم، کسی مفسر کو بھی نہیں معلوم. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ قرآن لے کر کے کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہے مجھے بتا دو، ہا میم عین سین قاف کا ترجمہ مجھے بتا دو، الف لام میم کا ترجمہ بتا دو. ان کے ترجمے تمہیں آج تک نہیں معلوم ہو سکے. سارے مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے راز ہیں، اللہ اس کے رسول کے راز ہے. اسی طرح قیامت کا علم بھی اللہ اس کے رسول کا راز ہے. قوم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کون سے دن آئے گا، قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کتنی بڑی رہنمائی فرمائی، رہبری فرمائی. میں ناندیڑ شہر میں بیٹھا ہوں، اب یہاں سے مجھے نکل کر کے جانا تھا اورنگ آباد، اور آپ نے مجھے بتایا یہاں سے بیٹھنے کے بعد کہ اورنگ آباد آ جائے گا، فلاں وقت پر آ جائے گا، 2 گھنٹے میں آ جائے گا، 4 گھنٹے میں آ جائے گا. آپ نے بتا دیا 4 گھنٹے کے بعد آپ کا شہر آ جائے گا. میں بیٹھا رہا 4 گھنٹے کا انتظار کرتے کرتے. گھڑی آگے بھی ہو سکتی، پیچھے بھی ہو سکتی ہے، میرا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اچانک اورنگ آباد آیا، مجھے خبر ہی نہیں پڑی. لیکن بتانے والا اگر یہ کہتا اورنگ آباد آنے سے پہلے جو ہے فلاں شہر آتا ہے، اس سے پہلے ایک اور گاؤں آتا ہے، اس سے پہلے کچھ بلڈنگیں دکھتی ہیں، پھر جھاڑ دکھتے ہیں، پھر پہاڑ دکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو میں ہر ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے الرٹ ہوتا چلا جاتا اور اپنے شہر کی میں تیاری کر رہا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قیامت نہیں بتائی، علامات بتائی تاکہ ہر مومن اس قیامت کی تیاری کر سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرانا چاہا، اس لیے تو ہمیں علامات بتائے. اب سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ان چھوٹی نشانیوں میں سے وہ بڑی دردناک بھی ہیں اور ہمارے لیے بعض تو عبرت کے لیے بھی ہیں. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم دیکھو گے ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی، اور یہ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. یہاں تک کہ صحابہ کرام ان باتوں پر تعجب کرتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض احادیث یہ بھی ہیں کہ قتل بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا. حرج کہتے ہیں قتل کو، حضور اکرم کی حدیث میں کہ حرج بڑھ جائے گا، قتل بہت زیادہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا قتل تو اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، جنگیں بہت ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ قتل الگ ہے. اس قتل کی بات کر رہا ہوں جب بھائی اپنے بھائی کی گردن مارنے کے لیے بے تاب رہے گا، یہاں تک کہ لوگ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا گوشت جانوروں کی طرح زندگی گزارے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے ارشاد فرما رہے ہیں
کاسیات عاریات. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی, کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کیا مطلب؟ ایسے کپڑے تنگ و چست کپڑے کہ جس میں ان کا پورا فگر دکھ رہا ہو. یہ آج رواج ہے, یہ عام رواج ہے. میں اور فحاشاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمان گھروں کی بچیوں کی بھی بات کر رہا ہوں. عورتیں ہماری بھی اس بات کو پسند کرنے لگ گئیں کہ جسم جتنا دکھایا جائے اتنا اچھا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا, سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. ایک حدیث میں یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو پستانوں سے لٹکایا گیا ہے اور فرشتے اس کو عذاب اس قدر سختی سے دے رہے ہیں کہ اس کے پیٹ سے اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ کے مقام سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور اسے لٹکایا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی یہ وہ عورت ہے جو اپنا جسم کی نمائش کو پسند کرتی اور اسے اس عذاب میں گرفتار کیا گیا تھا. آج وہ کثرت سے بے حیائی رواج پکڑ گئی. آپ دیکھتے ہیں ہماری بچیوں کی بھی مارکیٹ میں ایسے لباس آ گئے جس میں ہاف لباس ہے. چھوٹی سی بچیاں, آپ سمجھتے ہوں گے ان کو پردہ تھوڑی نہ فرض ہے ابھی, لیکن میرے عزیزو دشمن بہت پہلے سے پلان کر رہا ہے, بہت پہلے سے تمہیں بے حیا بنانا چاہتا ہے کہ چھوٹی سی بچیوں کو ایسے کپڑے پہناؤ کہ جوان ہونے تک ان کو اپنے لباس کا خیال نہ رہے, یہ ہر ننگا پن کو بھی قبول کر لے. ہم نے اپنی بچیوں کو بھی پہنانا شروع کر دیا. مارکیٹ میں جائیں تو بچیوں کے فل کپڑے پوچھیں تو لوگ ہنستے ہیں, ارے ان کو بھی کیا آپ برقع پہنائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو, میں اگر اپنی بچی کے لیے پوچھتا ہوں کہ فل سلیوز کا کوئی لباس ہو تو دے دو. چھوٹی سی بچی 4 سال کی 5 سال, مولوی صاحب اس میں ہوتا کیا ہے, آپ ابھی سے بچی پر پابندی لگا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بیٹا 4 سال میں اگرچہ اس پر پردہ فرض نہیں لیکن اسے آدھا ننگا رکھ کر کے میں 20 سال والی عادت ابھی سے ڈالوں. 20 سال میں یہ بچی وہی کرے گی جو بچپن میں کرتی تھی. آپ دیکھیں جس کو جیسے کپڑے پہننے کی عادت ہے ویسے ہی پہنتا رہے گا. آپ پینٹ پہنتے ہیں اچانک چڈی پہنو بولو شرم آئے گی, تھوڑا جھجک محسوس ہوگی, آدمی کا ضمیر نہیں گوارا کرتا. اسی طرح جو ہماری اسلامی بچیاں فل لباس پہنتی ہیں اچانک ان کو کہہ دو کہ ہاف لباس میں آ جائیں وہ شرم محسوس کریں گی. دشمنوں نے یہ باضابطہ میں نے پڑھا تھا, ایک حاخام یہودی حکیم ہے 150 سال پہلے اس نے یہودیوں کو جمع کر کے کہا تھا یہ مسلمان بچیاں آوارہ ہوتی نہیں ہیں جلدی اس لیے کہ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے, کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا چھوٹی بچیوں کے ہی لباس ان کے آدھے آدھے بناؤ تاکہ بچپن سے ان کو رواج ملے. عزیزہ نگران وقار, انجانے میں ہم کسی سازش کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ تو ہم جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں. خیر, حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا, گانے باجے کی کثرت ہوگی, زنا عام ہوگا. ساتھ ہی ایک اور بڑی بیماری کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ بڑی بیماری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لواطت اور سحاق عام ہوگا. یہ کیا ہے؟ ہومو سیکسولیٹی. مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا, عورت سے اپنی خواہش پوری کرے گا. یہ LGBT نام سے اب کمیونٹیز بنائی گئی ہیں, دنیا اب ان کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے. گےازم, ارے انڈیا میں گورنمنٹ میں یہاں پر ہماری پارلیمنٹ میں قانون پاس کر لیا کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے, اس کو کوئی نہ روکے. آج یہ مغربی دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ ہم پوش ہیں, بہت زیادہ پوش ہیں. ارے جانور بھی نہیں کرتے یہ حرکتیں, تم کون سے پوش ہو؟ مرد سے اپنی خواہش پوری کرے, گےازم, اس کو لواطت کہتے. قرآن پاک میں سب سے دردناک عذاب کا جو تذکرہ آیا ہے وہ قوم لوط پر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو یہ کام کرتی تھی. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر عذاب جو نازل کیا اس کا تذکرہ ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کو بارش کے طور پر برسایا. اور پھر کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. ہم نے ان کے اوپر کی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کر دی, اٹھا دی گئی تھی زمین اور پلٹ دی گئی تھی. یہ قوم لوط ہے, قوم سدوم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جارڈن کی سرزمین پر میں خود گیا تھا پچھلے سال, جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا مقام ہے. لوگوں نے وہاں کے رہائشیوں نے بتایا, میں تقریباً 100 کلومیٹر چلتا رہا گاڑی میں, جس طرف دیکھو کالے کالے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں, کہیں پر بھی نہ ایک درخت دکھے گا نہ پہاڑ دکھے گا, بڑے بڑے کالے کالے پتھر ہیں. جارڈن کی سرزمین, واللہ عالم کون سے پتھر ہیں, لیکن تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے پتھروں کی بارش کی, نوکیلے پتھر. اور وہ قوم لوط کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا رب تعالیٰ نے.
وہ لواطت کی بیماری دوبارہ اب اس وقت آئے گی اور قیامت کے قریب میرے آقا نے فرمایا یہ کثرت سے بڑھ جائے گی. یہ LGBT کہتے ہیں، گےازم، لیسبین، عورت سے بھی اپنی خواہشات پوری کر رہی، واللہ عالم کون سے طریقے. اور پھر اس میں ٹرانسجینڈر بھی ہیں، ٹرانسجینڈر ہیں، اور پھر بایو سیکس، یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی ہے. یہ وہ ہے کہ عورت مرد بننے کی خواہش کر رہا ہے، کر رہا ہے جو بھی بولے. مرد جو ہے اپنے آپ کو سرجری کروا کر کے عورت بن جا رہا ہے. یہ ٹرانسجینڈر یہ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جو خلقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان کہتا ہے خلق اللہ کو، اللہ کی تخلیق کو میں بگاڑ دوں گا. اور وہ کام یا اس زمانے میں کثرت سے ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک سروے کے مطابق بڑے بڑے کنٹریز میں اب یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ جو گے میں رہنا چاہتا ہے، جو لیسبین رہنا چاہتی ہے، اس کو قانونی سپورٹ بھی ملے گا. ان کی شادیوں کے لیے یہ لوگ بجٹ بھی پاس کریں گے. ہاں یہ سب پورے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ بعض کنٹریز ایسی ہیں کہ اگر کوئی گے ہے یا لیسبین ہے تو اس کو وہ فری ویزا دیتے، رہنے کے انتظامات کرواتے. اللہ کی پناہ، شیطانیت اس قدر آ گئی میرے عزیزوں. یہ اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ سب حالات آئیں گے. اچھا اب اس چیز کو آپ کے یہاں بھی تو برا سمجھا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں. 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا 2 انگلیاں قریب ہیں. اور اب کے زمانے میں تو قیامت کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئیں، بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگلا زمانہ اتنی تیز گزرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے. یہ جو آخری وقت کی نشانیاں ہیں، میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا. شعبان کا مہینہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شعبان کا مہینہ. فرمایا گیا کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے. اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں. جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ شعبان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شعبان میں موتیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں. لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے. سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ جانے والے ہیں. کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہا ہوگا. حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے، لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے. اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی. لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا، وہ بندہ جس کے موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا. اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے. وہ دور آئے آج. بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں. جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے. 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے. ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی خبریں آتی ہیں. 3ری جماعت کا، 4تھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے. تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے.
اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی. فرمائے گا لیکن اس کے لیے کثرت سے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. تو بہرحال میرے عزیزو، قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے. ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی، روبوٹ سے چلے گی. اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے. پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے، کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے اچھا ایسا بھی آنے والا ہے. لیکن اب کوئی کہے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں، ٹچ اسکرین، کوئی تعجب کی بات نہیں، بنا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی. اس طرح ہوتے ہوتے نظام زندگی اس قدر بدل جائے گا، اس قدر بدل جائے گا. آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں، زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی. اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے، یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے رونما ہونے والے واقعات ہیں، میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے دنیا کے سارے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں، مدینے والے کی بات جھوٹ نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے. اب آپ دیکھیں محنت سے عاجز، ہر چیز سے محنت سے تمہیں نکال لینا ہے. میں نے تو لکھنے پڑھنے کی ایک مثال دی کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے گا، تمہارے پاس سے کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھی یہ بھی چلی جائیں گی. بس تم موبائل میں آڈیو کتابیں سنتے رہو. اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ لکھنا بھی ہے، وہ بھی ابھی آ ہی چکا ہے. وائس کمانڈ جو ہوتا ہے اس کو بولو، وہ لکھ کر کے دے دے گا. تم اس میں موبائل میں جو بولو گے وہ ٹائپ بھی ہو جائے گا. تو جب آپ کے بولنے سے سب لکھ بھی جاتا ہے تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قلم چھوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے، یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی. آگے اب دور کے متعلق پیشین گوئیاں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی کی ہیں کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں. یہ دنیا کا پلان ہے، یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں بتا رہا، اللہ کے قانون کے خلاف ہے. لیکن دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ شادی کی بھی ضرورت نہیں، بچے ہم لیب میں پیدا کریں گے. لیبارٹری کے اندر ماں کی جیسے رحم دانی ہوتی ہے، بچہ دانی، آرٹیفیشیل اس کو تیار کر کے اس کے اندر کسی مرد کے نطفے کو رکھ کر اس کو وہیں پروان دیا جائے گا. نہ کسی یہ شادی کی ضرورت ہے، نہ کوئی عقد، نہ کوئی ایگریمنٹ، کچھ نہیں. جس کو بچہ چاہیے وہ لیب سے خرید لے. ہر طرح کی چیزوں سے تمہیں آری کر دیا جائے. ابھی تو بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق. جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، کیا وہ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے جو آج ایک طریقہ کار ہے بچے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں سائنس میں کہ اسی مرد کا نطفہ اسی کی عورت میں رکھ کر کے اس کو پروان دیا جائے، اور بعض دوسرے طریقے کہ کسی دوسرے کا لا کر اس کی عورت میں رکھ دیا جائے. یہ تو سراسر حرام ہے، زنا ہے. لیکن ائمہ اکرام، فقہاء اکرام نے حلال رشتے کے اندر ہی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بچہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ ناجائز ہے، ناجائز ہے. بچے دینا یہ اللہ کی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں عرب والے لوگ عزل کرتے ہیں یا رسول اللہ، یعنی بچے نہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو، تو پریکاشن لیتے تھے وہ لوگ. اس کا طریقہ کار ان کا الگ تھا عربوں کا. وہ انزال نہیں کرتے، اس سے پہلے جدا ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ایسا کیا کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی بچے عطا کرے گا. کوئی عزل کر لے، الگ ہو جائے، اگر مولا کو دینا ہو تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے گا، جو مولا بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرماتا ہو. تو بہرحال میں بات الگ نہ چلی جائے، اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، آری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا.
اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا، اور شیطان اس کو ہانکتا رہے گا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ اور میں آپ کو بتا دوں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دے، یعنی کوئی رات کا تصور ہی نہ رہے، نہ اندھیرا ہے نہ ہی کوئی اس طرح کی تاریکی، بلکہ پورا ٹوٹل 24 آورز ایسا ہی اجالا دکھنا چاہیے۔ تمہاری نیندیں ختم ہو، کسی کے لیے بھی اندھیرا ہو گیا چلو سوئیں، یہ اللہ کے جتنے نظام ہیں اس سے یہ دنیا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو خفیہ طاقتیں ہیں دنیا کو جو چلا رہی ہیں، وہ فری میسن ہوں اور سیکریٹ تنظیمیں جو آج دنیا میں کام کر رہی ہیں، وہ قانون خداوندی سے چھیڑ چھاڑ کرنا ان کی فطرت عادت ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا۔ عرب میں آج پتہ ہے آپ کو، سعودی میں سب سے زیادہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں۔ پہاڑ اتنے کاٹتے ہیں وہ لوگ، پورے کے پورے پہاڑوں کو انہوں نے زمین سے الگ کر دیا، اور وہاں پہاڑ کا وجود ہی نہیں۔ مکہ میں جا کر آپ دیکھ لیں، مدینے میں جا کر دیکھ لیں، 4 سال 5 سال کنٹینیو کئی مشینیں لگا کر کے پورے پہاڑ کو صاف کر دیا، پتھر کے پہاڑ۔ اصل میں یہ نظام قدرت ہے، پہاڑ یوں ہی نہیں بنائے اللہ نے زمین پر۔ والجبال اوتادا، یہ میخ بنا کر کے اس میں گاڑ دیے گئے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، زمین پانی پر ہے۔ اور جب پہاڑوں سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا، زمینوں میں یہ کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ اسی لیے آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو گھر بیٹھا کر تمہیں کھلائے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو مسجد میں بلاتا ہے تمہیں رب تعالیٰ 5 وقت، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور ہر ایک میں تمہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے، ہاں ایک مخصوص طریقہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم کیا تمہارے ان اعمال کا محتاج ہے؟ محتاج ہے رب تعالیٰ کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا، اس کی طاقت بڑھے گی، تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے؟ کچھ نہیں ہونا ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن تمہیں یہ جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ تم سست اور کاہل نہ بنو۔ کسی گاڑی کو زیادہ دن گیریج میں رکھ دیا جائے، چاہے وہ نئی کیوں نہ ہو، زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اسی طرح کاہل رکھ دے، سست رکھ دے، تو پھر اس کے اندر بھی عجب قسم کی بیماریاں، وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے تمہیں 5 وقت یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، اپنے آپ کو بزی رکھو، تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ، جھکاؤ اٹھاؤ۔ یہ پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ تمہارا جسم سست اور کاہل نہ رہے۔